الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ربکم اللہ الذی یجری لکم الفلک۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں۔ ذرا اس آیت پر غور کریں، الفاظ سادہ ہیں، الفاظ سادہ ہیں مگر بہت معنی خیز ہیں۔ فرمایا اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے، یوزی جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کشتی تو ملاح چلا رہا ہے، یعنی جو کشتی بان ہے وہ چلا رہا ہے، جہاز ہے تو کپتان چلا رہا ہے، یہی دکھائی دیتا ہے نا۔ لیکن آپ ذرا اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نہیں چلا رہا، اس لیے کہ آپ نے وہ سارے باطنی اسباب نہیں دیکھے جو شپس کے چلنے میں، جہازوں میں چلنے میں جو باطنی اسباب ہیں وہ آپ نے دیکھے نہیں، تو آپ کا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا کیا ہے؟ دیکھا کیا ہے؟ جہازوں کو دیکھا ہے چلتے ہوئے، تو یہیں سے آپ نے دیکھنا ہے کپتان چلا رہا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ کپتان چلا رہا ہے تو ایسا اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہی کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایسے حقائق ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں چلا رہا، چلانے والا اس کو اللہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شپ یا جہاز اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا وزن ہے اس کا۔ یہ لوہے کا دو تین منزلیں ہوتی ہیں یا نہیں، تو اس کا وزن کتنا ہے؟ تو اس وزن کو، اتنے بڑے وزن کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے، جب چلتا ہے تو پانی اٹھایا ہوا ہے، تو پانی اس کے ذریعہ پانی پر اتنے وزن کو چلا دینا، اتنے وزن کو چلا دینا، اٹھا دینا اور نبھا دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاں، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کشتی کو اللہ چلاتا ہے، جہازوں کو اللہ چلاتا ہے۔ دخانی جہاز جو اپنی ہیبت میں اور روب میں تین منزل کے ہیں، تین منزل کے ہیں، تو ان کو چلاتا اللہ ہے۔ آپ نے چونکہ وہ دیکھا ہی نہیں، اللہ کے کارخانے دیکھے ہی نہیں، اللہ کے باطنی اسباب دیکھے نہیں، تو آپ کو دھیان نہیں آتا کہ اللہ چلا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کیا ہے؟ کپتان کو۔ اپنے عادت میں دیکھا تھا کپتان کو چلاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کپتان چلا رہا ہے۔ آپ حیران نہیں ہوتے کہ کپتان کیسے چلا رہا ہے، آپ حیران نہیں ہوتے، آپ کہیں گے یہ بولو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نظر اس پر جائے گی نہیں کہ اللہ چلا رہا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں کیا فرق ہے۔ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کے کام میں اور بندوں کے کام میں کیا فرق ہے، اس وقت تک یہ آج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ الذی ربکم اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے جو
یوزی لکم الفلک، چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی کو پھر بحر دریا میں، یا یوں سمجھیں جہازوں کو سمندر میں، کشتی کو دریا میں یا جہازوں کو سمندر میں۔ چلاتا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر ذرا غور کرنے کے لیے یہ مسئلہ سمجھیں کہ بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں کیا فرق ہے۔ اس لیے میں ذرا توجہ رہوں گا۔ ہم کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے درمیان مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے، لیکن وہ لفظ استعمال کرتے ہی آپ کو اس کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ مثلا مانگنا کس سے چاہیے؟ اب سب کہیں گے اللہ سے، لیکن کیا آپ نوکر سے پانی نہیں مانگتے؟ گھر میں اگر نوکر رکھا ہوا ہے، گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں اسے پانی لا، تو نوکر سے پانی مانگنا یہ اس سے مدد مانگنا نہیں ہے؟ تو جب آپ مدد مانگ رہے ہیں اس سے، تو پھر یہ نمازوں میں جو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو اسے ہی مدد مانگتے ہیں، تو آپ تو نوکر سے بھی مانگتے ہیں۔ تو نوکر سے پانی مانگنا یہ کیا ہے؟ اس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد مانگنا ہے۔ یہ مدد مانگنا نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو استعمال کرنا ہے، اور انسان اس میں سب کا محتاج ہے۔ اب آپ کسی انسان کو اپنے سامنے تصور کر لیجئے کہ یہ انسان اپنی جگہ، اب یہی ایک انسان ہے، مثال میں پیش کر، یہ اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے درزی کا بھی محتاج ہے، یعنی ٹیلر کا، یعنی کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اس میں کن کے محتاج ہیں؟ ٹیلر کے۔ جوتے جو پہنے ہوئے ہیں اس میں یہ کن کے محتاج ہیں؟ موچی کے، جوت بنانے والے کے، یا شو میکر جو ہے اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ یک وقت درزی کے بھی محتاج ہیں، اوچ کے بھی محتاج ہیں، اور کپڑے دھونے کے لیے یہ دھوبی کے بھی محتاج ہیں۔ بھائی میں آپ برا نہ بنائیں کہ ہم محتاج ہی ہیں۔ آپ جو ہم انسان مجموعی طور پر جو ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ تو اسباب کے لیے تم نوکر سے پانی مانگتے ہو، درزی سے کپڑے سلواتے ہو، اور ہر ایک کے محتاج ہو، تو انسان کو ایسا بنایا کہ وہ سب کا ہی محتاج ہے، سب کا۔ لیکن جن کاموں میں وہ محتاج ہے، اس میں جو ہے نا مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھے تمہارے لیے، تمہارے لیے ذرائع ہے۔ اب جب یہ تم طریقے استعمال کرتے ہو تو یہ حقیقت میں مدد مانگنا نہیں، مدد مانگنا وہ ہے جو فوق الاسباب، یعنی جو ذرائع دنیا کو چلانے کے اللہ نے قائم نہیں کیے ہوئے، جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم رکھنے کے لیے چلانے ہوئے، ان سب کو پھاند کر مانگنا، وہ ہے اللہ سے مانگنا۔ اور اسباب کو استعمال کرنا یہ مانگنا نہیں ہے۔ نوکر سے پانی مانگنا یہ مانگنا نہیں ہے، یہ عرفی طور پر، عرف کا معنی ہوتا ہے کہ جنرلی نون بائی ایوری باڈی، عرف جنرلی نون بائی ایوری باڈی اپون وچ دیر از پریکٹس آف آل۔ تو میں پھر عرض کروں گا، مانگنا دو معنی رکھتا ہے،
ایک اس طرح مانگنا جس طرح نوکر سے پانی مانگیں، ایک اس طرح مانگنا اے اللہ اولاد عطا فرما، اے اللہ رزق عطا فرما، اے اللہ شفا عطا فرما. یہ ہے مانگنا. اور یہ جو ہے کہ نوکر سے پانی مانگنا، یہ اسباب ہے جس میں تم سب کے محتاج ہو. اور یہ محتاجگی بندہ ہونے کا نشان نہیں، بندہ ہونے کا نشان وہ محتاجگی ہے جو اللہ کے حضور میں ہو. سو اب میں 2-3 لفظ بولتا ہوں، اس کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ ایمان کی چمک آپ محسوس کریں گے. دوا دینا، سادہ الفاظ میں دوا دینا ڈاکٹر کا کام، شفا دینا اللہ کا کام. میں نے دونوں کا لفظ استعمال کیا، دینا. دینا لفظ دینا کو سمجھیں. دوا دینا حکیم کا یا ڈاکٹر کا کام، شفا دینا اللہ کا کام. اب جس طرح اس سے فرق معلوم ہو گیا نا، فرق معلوم ہو گیا کہ دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے، تو نکاح کرنا اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے، اس کے لیے نکاح کرنا بندے کا کام ہے، لیکن اولاد دینا خدا کا کام ہے. فرق سمجھ آ گیا نا؟ جس طرح میں نے پہلے بات عرض کی کہ دوا دینا ڈاکٹر کا کام، شفا دینا خدا کا کام، نکاح کرنا بندے کا کام، اولاد دینا خدا کا کام. کتنے نکاح ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں کتنے، گھر بستے ہیں مگر اولاد نہیں. ہمارے ایک یہاں دوست اکثر جمعے کے خطبے میں وہ آگلی صاحب آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب سے میں یہاں آیا یعنی اس خطے میں، وہ برابر کہہ رہے ہیں میرے اولاد نہیں، دعا کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، مگر اس کے اثرات ابھی نہیں دیکھے. تو میں بتا رہا ہوں کہ اسباب اختیار کرنا، سارے اخبار اختیار کرنا بندے کا کام، پر اولاد دینا خدا کا کام. آپ اپنے کاروبار میں کہتے ہیں یوں کاروبار کرو فائدہ ہوگا، یوں کرو کاروبار کر، تو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، دماغ استعمال کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس پر نتیجہ مرتب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اگر محنتوں کے بعد بھی رزق نہ ملے، اور رزق سے مجھے ایک بات یوں ہی یاد آ گئی. یہ جو رزق ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں روزی، روزی ملنا لفظ ہے نا، یہ لفظ فیملیئر ہے نا آپ کو، روزی یا رزق. اس لفظ میں تو کوئی کمپلیکیشن نہیں نا، کوئی الجھاؤ نہیں نا. لیکن عربی میں، عربی زبان میں روزی کے لیے کیا لفظ ہے؟ یہ میں عربی کے اس قواعد کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن لفظ کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ عربی میں
عربی میں روزے کے لیے، روزی کے لیے لفظ کیا ہے؟ فضل. روزی کے لیے لفظ کیا ہے؟ فضل. اور فضل کے عربی میں معنی ہیں زیادتی. فضل کے معنی کیا ہیں؟ فضل کے معنی عربی زبان میں زیادتی. اب جب ہم کہتے ہیں کہ روزی کو مثلا اللہ تعالیٰ فرمایا پیسے والے، دولت والے قسم نہ کھائیں کہ ہم نے اس مسکین کو نہیں دینا یا اس کو نہیں دینا. بلا یا تلے قسم نہ کھائیں اولو فضل منکم، جو فضل والے ہیں قسم نہ کھائیں کہ اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا. بلا یا تلے اولو فضل منکم وسعہ، اور وسعت والے. اللہ نے اگر تمہیں رزق دیا تو یہ کہ آپ اس کو نہیں دیں گے، تو ان کو کیا کہا اللہ نے؟ اولو فضل، زیادتی والے، زیادتی والے. تو اس سے پتہ چلا کہ زندگی کے لیے، زندگی اصل میں اس رزق سے نہیں، زندگی اور ہے کچھ، لیکن یہ اس کے ساتھ، جس کو ہم پنجابی لوگ کہتے ہیں دکان میں جاؤ کہ یہ چیز قیمت سے ملی ہے، چونگے میں مل گئی. تو رزق جو ہے وہ چونگے میں ہے. یہ جس کو تم روزی سمجھتے ہو چونگے میں ہے. اصل میں رزق دینے والا یہ سارے باطنی اسباب ہیں پیچھے. تو ذرا غور کریں کہ خدا کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں کیا فرق ہے. اس طرح ذرا سمجھ جائیں. آج کا مضمون جو ہے وہ اسے پسند ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ایاک نستعین کے معنی سمجھ آ جائے کہ ایاک نستعین ہے کیا. لوگ اس کو نہیں سمجھتے. تو ارشاد ہوتا ہے ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یوجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں یا جہاز سمندر میں. اسی کا مفہوم ہے لتبتغوا من فضل، تاکہ تم مجھ سے فضل مانگو، زیادتی. دیکھیں یعنی جب کہا نا رزق مانگو تو کہا کہ اس سے تم مانگو زیادتی. لتبتغوا من فضل، ہی فضل مانگو. انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم پر آتی ہے آفت دریا میں، کشتی چل رہی ہو، آفت آ جائے، کشتی ہچکولے کھانے لگے، جہاز ہچکولے کھانے لگے. اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب آتی ہے تم پر آفت فی البحر، دریا میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تم بھول جاتے ہو اس وقت جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا. یعنی انسان جن چیزوں کو پکارتا ہے، جن کی طرف جھکتا ہے زندگی میں، وہ جو جھکتا ہے عام زندگی کے حالات میں، جو جنرل افیئرز آف لائف ہے، جنرل افیئرز آف لائف، اس میں انسان اپنے کاموں کے لیے ادھر جھکتا ہے، ادھر جھکتا ہے، ادھر جھکتا ہے. لیکن جب پھر وہ مصیبت آ جائے جو بڑی، مثلا زلزلہ آ جائے، یکدم زلزلہ آ جائے اور اوپر پہاڑ کی چٹان آ گرے، تو اس وقت جو اس کی عادت تھی نا ادھر ادھر، وہ ہاتھ پاؤں مارے گا کہ اب یہ چٹان کس طرح ہٹے. اس وقت سب بھول جاتے ہو، دنیوی اسباب جو تم اختیار کرتے ہو تم سب بھول جاتے ہو. اذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں
دریا میں کوئی بڑی آفت ملے ذلہ تو انسان بھول جاتا ہے من تدعونا جن کو بھی تم پکارتے ہو الا ایاہ، اس میں خدا یاد آتا ہے کہ یا اللہ رحم کر. حتیٰ کہ وہ جو لوگ بے دین ہیں، بے دین، نماز نہیں پڑھتے، نماز کے قریب نہیں آتے، جب کبھی کہا جائے آؤ نماز کے لیے تو وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں. ان پر بھی جب ایسا وقت آئے اور آپ کے ساتھ وہ کہیں بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں گے ان کے منہ سے بھی کہیں یا اللہ یا اللہ. کیا خیال آتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آواز دیں گے نا اس کو تو معلوم ہوا خدا وہ ہے جس کو اس وقت پکارتے ہیں جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اس وقت پھر وہ یاد آتا ہے. تو خدا کاموں میں بندوں کاموں میں جو فرق ہے وہ میں عرض کر رہا تھا. تو فرمایا فلما نجاکم من البر، جب ایسے خطرناک حالات سے اللہ تعالیٰ دریا میں تمہیں بچا لے اور خشکی پر ڈال دے، تم تو پھر جاتے ہیں کس بار اسی دن اس طرح جھکتے ہیں ادھر جھکتے ہیں. تو اس طرح جھکنا جو ہے نا، ادھر جھکنا ادھر جھکنا، اس کے لیے پنجابی زبان میں ایک بڑا عجیب محاورہ ہے. محاورے کے لفظوں پر غور کرو تو وہ اس کا معنی سمجھیں گے جو پنجابی ہیں. کیا پنجابی میں کہتے ہیں چاخ مارنا، چاخ مارنا. یہ سنا اور چاخنا مار، چاخنا مار. جتنے بھی پنجابی ہیں بیٹھنے والوں میں جو پنجابی ہیں وہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے. استعمال ہوتا ہے نہیں. اب یہ جو چاخ مارنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ چاخ جو ہے نا یہ ہے لفظ جھک جو ہے نا اردو کا جھک جانا. یہ جھک کا بگاڑ ہو کر بنا ہوا ہے چاخ. جھک کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے اور چلانے کے لیے جو ادھر ادھر چاخ مارتے ہو اور جو کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو یہ کرو، کرتے ہو یا نہیں؟ اس میں کسی پرٹیکولر پنجابی کو یا دوسرے کو نہیں کہہ رہا. جن بات ہے کہ ہم گھبراہٹ کے موقع پر یا اپنی ضرورتوں کے موقع پر اپنا کام کرتے ہیں. ادھر دانا جو ہے اللہ والے وہ دیکھ کر فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ چاخ مار رہا ہے. تو جو جھکنا ہے نا، جھکنا، ادھر ہاتھ مارا ادھر کہ کس طرح بات بنے کس طرح بات بنے. تو ایک پنجابی محاورہ آپ کی امیدوں کو ٹھنڈا کر دے گا، چاخ مار رہے. تو یہ جھکنا ہے جو آپ زندگی کی اداؤں میں اختیار کرتے ہیں. اور ایک جھکنا ہے کہ جب سمندر میں دریا میں چل رہے ہو، کشتی کولے کھا رہی ہو، کوئی بچہ نہیں چھوٹنا ہو تو اس وقت پکارتے ہیں ایک. اور وہ لوگ ہی پکارتے ہیں جو اللہ سے بے پرواہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ. تو فرمایا اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون، تم بھول جاتے ہو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا. فلما نجاکم من البر، جب تم کو بچا لایا اللہ خشکی پر، تم پھر تم اس کو اسے بڑی بات سے پھر جاتے ہو. یعنی جو خدا سے بولا تھا جب کشتی کھولے کھا رہی تھی اس وقت جب پکارا تو جب خدا یاد آیا تو خدا نے جو آج باندھا تھا اسے پھر گئے کہ نا. تم اور تم اپنی بات سے پھر جانا تمہارا تو نصیب ہوا نا. تم پھر گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا. أَفَأَمِنْتُمْ مَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو اس سے؟ کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دسا دے گا؟ کیا تم أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ کہ اللہ دسا دے تم کو جنگل کے کنارے پر، اور یُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم پر آندھی چھوڑ دے. وہ آندھی چھوڑ کے تمہیں ہلا کر
یہ وہ جو مجھے لفظ یاد نہیں آیا، سائیکلون، بڑے بڑے جو طوفان ہواؤں کے آتے ہیں، تو جب آتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں نا اس لائن کے جاننے والے، وہ پہلے خبر کر دیتے ہیں کہ لوگوں وہ طوفان آنے والا ہے، تو کتنے مضبوط مکان کیوں نہ ہو سمندر کے کنارے پر، کتنے بھی ہوں، لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکلون آنے والا ہے تو پہلے 2-3 دن پہلے تھی وہ پیاروں چھتیں اڑ جاتی ہیں، اور بازار میں عام جو لوگ چلنے والے ہیں چلتے ہوئے صحیح ہے، چلتے والوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، کیوں؟ کسی چھت کے اوپر سے کوئی ٹیم تیر کر آ رہا ہے، آتے گردن کاٹ رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اب ہم سمندر محفوظ ہیں، اب امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ پھر تم کو دسا دے زمین میں یا تم پر آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لهم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ گے کسی کو بھی کوئی نگہبان۔ تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ کوئی ایک کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ عقیدہ ہے کہ ہاں عارضی زور، ہے عارضی زور، ہے عارضی زور، جس کو تم زور سمجھتے ہو وہ زور عارضی ہے۔ اپنے زور پر فخر کرنے والوں کہ ہیں عارضی زور، یہ جتنے بھی زور ہیں دنیا میں، ایک دوسرے کو دھمکیاں ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں، یہ جتنے بھی زور ہیں، عقیدہ کیا ہے کہ ہیں عارضی زور، کمزور، سارے دنیا کے سارے انسان کمزور بھی اور عارضی زور بھی، کہ ہیں عارضی زور، کمزور سارے۔ تو اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں کیا فرق ہے؟ اب بطور تمہید کے میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور بات میری تو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکے گا جو فریش مائنڈڈ ہو۔ یعنی فریش مائنڈڈ کا معنی کہ باقی ساری باتوں سے ہٹ کر، پریشانیوں سے ہٹ کر، خالی ذہن ہو کر اس کو سوچو تو پھر وہ بات سمجھ آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ جاہلیت کا معنی یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے، اسلام آنے سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے اس کو کہتے ہیں جاہلیت، اور جو اسلام نے باتیں بتائیں اس کو کہتے ہیں اسلام۔ تو جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں ہے، تو ہم تو ویسے کہتے ہیں جہالت، تو جہالت عیب نہیں۔ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھا، گاؤں میں کتنے بھی آدمی ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں، جہال، تو وہ گناہ گار ہوئے نہ، تو جہالت عیب نہیں، جاہلیت عیب ہے، جاہلیت، کیونکہ جاہلیت کا لفظ ہے اسلام کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بھی بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ جاہلیت ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے مقابلے میں ایک پکار ہے، ایک آواز ہے۔ تو اب دو لفظ کتنے قریب ہیں؟ جہالت اور جاہلیت۔ تو جہالت عیب نہیں، کمزوری ہے۔ ایک آدمی نہیں پڑھ سکا تو کمزور ہے، حقیر تو نہیں، لیکن اگر وہ جاہلیت میں ہے تو حقیر ہے۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، عورتوں کو ہدایت دی گئی۔ میں پھر اس بات کی طرف توجہ رہتا ہوں
کہ حق اور باطل اسی طرح بالکل جیسے دو انگلیاں نا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ذرا سی بات ادھر ہو تو وہ باطل ہے اور ایک ہو تو یہ حق ہے. تو یہ نہیں جو لوگ سمجھیں کہ حق اور باطل کے درمیان پہاڑ ہے، وہ اور ہے وہ اور ہے، کوئی ہماری جگہ ہے، کوئی حق اور باطل کے درمیان کوئی بڑی عظیم چٹانیں نہیں. یہ افریقہ کے جنوب میں کیپ ٹاؤن کی طرف ہمیں اس کنارے پر جانے کا موقع ملا کہ ہم نے بحر اقیانوس کی لہروں کو اور بحر ہند کی لہروں کو، جن کے رنگوں میں ذرا فرق ہے، تو دونوں کو اس طرح جاتے دیکھا، خود ان آنکھوں دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اٹلانٹک اوشن کا اور یہاں بحر ہند تو چاہ رہا ہے. تو اس وقت یہ آج مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں اللہ نے ایک عالم برزخ کی لکیر کام کی ہے، یہ پانی ان پر نہیں ہوئی ہے ان پر نہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، ایک پردہ ہے. تو اب وہ دونوں پانی جو ساتھ چلتے ہیں نا، اس طرح حق اور باطل. اب مشرک اور موحد، شرک کرنے والا اور خدا کو ایک ماننے والا یہاں پہچانا جاتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب لوگ جاہلیت کو جاننا چھوڑ دیں گے تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ دی جائیں گی. تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، شریعت والا سمجھتے ہو، تمہارے عقیدے کی، تمہارے عمل کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ دی جائیں گی. کب؟ جب تم وہ جاہلیت کا جو تصور ہے اس کو تب نہیں سمجھو گے، اسلام کا نور دلوں میں نہیں اترے گا. جب تک اندھیرے کا تصور تمہارے سامنے ہو، روشنی کا لفظ ہی نہیں سمجھ آئے گا. رات کا اندھیرا تمہارے تصور میں ہو تو دن کی گھڑی سمجھ آئے گی. جب تک چیز کے الٹ کو نہ پہچانو، اس الٹ کو نہ پہچانو، تو فرمایا حضرت عمر نے جب لوگ جاہلیت کو جاننا چھوڑ دیں گے تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. یہ بات مجھے افسوس سے اسی لیے کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے اندر ایک طبقہ ہے، ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ شرک بت پرستی کا نام ہے، یعنی بت کو پوجو تو شرک ہے اور بت کو نہ پوجو تو تم جو بھی کرو تم مسلمان ہو. حالانکہ یہ نہیں، یعنی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا غور کریں. ایسے لوگ ہیں، ایسے مولوی بھی ہیں، ایسے عالم بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی شرک سے بچو، شرک سے بچو، ہم مسلمان ہیں. لیکن جب پوچھا کہ شرک کیا ہے بتوں کو پوچھنا. یہ بات بالکل غلط ہے. جو شخص یہ کہتا ہے جب کوئی پوچھا شرک کیا ہے بتوں کو پوچھنا، وہ سمجھا ہی نہیں کہ جب یہ نہیں سمجھا کہ مشرکین عرب کا شرک کیا تھا. جن کو عرب، اب جو حضور کے سامنے تھے جو مشرکین، ان کا شرک کیا تھا یہ ان کو نہیں پتا. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بت پرستی کا نام ہی شرک ہے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس درس میں کچھ بتاؤں کہ بت پرستوں کا شرک کیا تھا، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ جانے ہوئے نہیں ہیں. آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی فرقے کا نام لینے کے بغیر میں بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی جہالت ہے
دین سے ناواقفی، کہ شرک کا معنی یہی کیا جاتا ہے کہ بتوں کو پوچھو تو شرک ہے، باقی سب کو روا ہے۔ اب اس کو ایک طرف رکھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں جب لوگ پچھلی باتیں کہ کیا غلطیاں کی ہم نے، یہ کہنا، یہ عقیدہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے تو اسلام کی کڑیاں جو ہے تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اب اس جاہلیت کو پہچاننا، تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، خاص طور پر سورۃ المومنون میں، سورۃ المومنون میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم پوچھو، حضور کو کہا یا صحابہ کو کہا، وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اگر تم ان مشرکین سے، کن سے؟ مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان کو پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا زمینوں کو، من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ یہ کن کا عقیدہ بتایا؟ یہ مشرکین، یہ مومنون کی بات نہیں ہے، سورہ مومنون کی بات، سورت کا اور نام، لیکن بات ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم پوچھو ان سے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ اگر پھر ان سے پوچھو کہ تم پھر بتوں کے آگے کیوں گرتے ہو، اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم نے کعبہ کے اندر، کعبہ کے اندر جس سے زیادہ فضیلت والی کوئی جگہ ہوگی، تم نے وہاں بت کھڑے کر دیے، لات و عزا کے سائے تمہارے وہیں اتر رہے ہیں، اور تمہارا جب یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، ہم شرک سے بچیں، تمہاری خواہش یہی ہے نا، اگر تمہاری عقیدہ یہی ہے تو تم ان کے آگے کیوں گرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ دو وہ کیوں اور یہ کیوں؟ تو کیا کہیں گے جواب میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان کے آگے اس لیے گرتے ہیں کہ یہ ہمیں عطائی طور پر، عطائی اللہ نے ان کو یہ بت جن ولیوں کے نام پر ہم نے بنا رکھے ہیں، بت ولیوں کے نام پر جو بنا رکھے ہیں ہم نے، یہ جو اولیاء ہیں جن کے نام پر یہ بت بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، یہ بڑے خدا کے قریب کر دیتے ہیں ہمیں۔ تو ذاتی طور پر تو خدا ایک ہے، اور عطائی طور پر یہ خدا ہے۔ میں اس لیے وہ آیتیں نہیں پڑھتا ساری، لیکن ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے شرک کیا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ بڑا خدا ایک ہے اور چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں، تو وہ جو چھوٹے ہیں وہ اپنی ذات سے کوئی طاقت رکھتے ہیں نہیں، عطائی طور پر۔ تو آپ اگر ان لوگوں کا وہ کبھی میسج سنے نا، آج کل تو میسج ہر کسی کا سنا جا سکتا ہے کہ کوئی کہاں سے بولتا ہے، کوئی کہاں سے بولتا ہے، ایک آدمی بول رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن یہ جانا کہ کہاں سے بول رہا ہے یہ کسی کا کام ہے۔ تو ایسے بولنے والے آپ کو سنیں گے تو صرف میری بات کی تصدیق کے لیے آپ غور سے سنتے رہیں
تو ان کے بیانات میں، ان کی تقریرات میں ایک لفظ آپ کو ضرور ملے گا، عطائی. کہتے ہیں ہم عطائی طور پر مانتے ہیں. ہمیں جو لوگ کہتے ہیں تم ان بزرگوں سے کیا مانتے ہو، ہم عطائی طور پر مانتے ہیں. اب ان کی عطا جو ہے اس کو چھوڑو، لیکن عربوں کی عطا پر عربوں سے کہا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم پوچھو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون، تو یہ کہیں گے اللہ. اور پھر تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے عطائی طور پر ہمیں دیتے ہیں. ہر شہر میں، یہ انڈیا میں ایک وقت تھا، اور پھر پاکستان، جب پاکستان میں، لیکن ہر شہر میں کوئی نہ کوئی بڑے بزرگ کا مزار ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں یہ بزرگ اس لیے یہاں کہ اس شہر کو یہ پالتے ہیں، اس شہر کو وہ پالتے ہیں، لاہور کو دادا صاحب پالتے ہیں، اور ملتان کو تبریزی پالتے ہیں، اور فلاں جگہ فلاں پالتے ہیں. اور یہ سارے کس کے ماتحت؟ اس ایک بڑے کے ماتحت. آپ یہ جب باتیں سنیں تو آپ کو حضرت عمر کی بات یاد آنی چاہیے. فرمایا حضرت عمر نے، جب لوگ مجھ عرب کے شرک کو جاننا چھوڑ دیں گے تو خود اپنے اسلام سے منہ موڑ لیں گے. اگر اسلام پر قائم رہنا ہے تو عرب کے جو مشرکین تھے جاہلیت میں، ان کی باتوں وہ تھے کیا؟ کہتے ہم توحید کے قائل ہیں، پر عطائی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے رب، ایک بڑا رب اور یہ چھوٹے چھوٹے ربیٹے. رب سے کیا بنا؟ ربیٹے. عیسائیوں نے ہمت کی اور بیٹے کی ریا کاٹ کر کہا نہیں بیٹے. تو جو خدا کے بیٹے کا عقیدہ ہے وہ کہاں سے ابھرا؟ اس کو مستقل طور پر جاننے کی ضرورت ہے. تاہم آپ یہ یاد رکھیں کہ عارضی زور کمزور ہیں سار. تو ایک اصول سامنے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَكْسِفَ جَانِبَ الْبَرِّ اور يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. اللہ تعالیٰ تم کو اب دسا نہیں دے گا کیا؟ قارون کے خزانے زمین میں نہیں گئے، بڑے خزانے تھے، لیکن اس طرح زمین کے اندر گئے، دھنس گئے. تو وہ خدا اب بھی طاقتور ہے، وہ خدا دسانا جانتا ہے. اور یاد رکھو ایسے انقلابات دنیا میں آتے رہتے ہیں. آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا، مجھے تو ڈیٹیل یاد نہیں، اپنے یادداشت وہ نہیں رہی، لیکن چند سال پہلے ادھر آزاد کشمیر کی طرف وہ ایسے یکدم کہ آبادیاں جو ہیں اور زمین کے اندر گھس گئے. ممکن ہے میرے بیان میں کچھ فرق آ جائے، آگے پیچھے بات کو زیادہ معاف کرے، یاد نہیں رہا، لیکن ہلکا سا تصور آتا ہے. ایک اٹھتا ہوا اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو ماننا پڑتا ہے کہ جو خدا قارون کو دسانے پر نقشہ دکھا چکا، اس نے دسانے کا ایک دوسرے رنگ میں نقشہ وہاں آزاد کشمیر میں اور اس طرف کے علاقوں میں بھی دکھا دیا. اخباروں میں بس حیرت ہے، حیران ہے کہ ہوا کیا. لیکن اللہ کی قدرت کا جب نقشہ آتا ہے تو دیکھیں گے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا نا آزاد کشمیر میں، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ لاہور کے مسلمانوں نے ہر شہر میں بلکہ ہر محلے سے
ٹرک بھر کر کپڑوں کے یہ وہ ادھر سارے بھیجے کہ آپ یہ نقشہ آیا تو آپ مدد کرو مدد کرو مدد کرو. اور یعنی ٹرکوں کے اور کاروں کے بسوں جاتے ہوئے قافلے ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو خدا نے اس کو دسایا تھا تو خدا دسانے پر آ گیا ہوا ہے. اب دنیا میں ایسے حالات بھی جلد پیدا ہو جائیں گے کہ بڑی طاقتیں جب آپس میں الجھتی ہیں تو یہ جو سارے بم بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں تو یہ ایک دن عمل میں تو آئیں گے نا. اور سمندر ابلیں گے، سمندر ابلیں گے، پہاڑ اڑیں گے. یہ سارے نقشے فرما وجل بہار و سجرت، یہ نقشے سارے آنے والے ہیں. تو دنیا اب اس طرح اپنے ان موڑ پر آ چکی ہے کہ ہر جگہ منافقت، ہر جگہ ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن رب سے بنے رب بیٹے اور رب کی راہ گرا دو تو بیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان سے فرمایا بچنے کے لیے فرمایا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہارا کوئی نگہبان نہیں ہوگا. تو ہلاک کرنا فرعون کو جو ہلاک کیا دریا کی موجوں نے، تو ہلاک کرنا دریا کی موجوں کا محتاج نہیں. جب وہ ہلاک کرنے پر آئے تو موجیں نہ بھی ہوں تو ہلاکت کیسے نقشے دکھا دیتا ہے جس طرح کہ اس وقت آئے تھے. اب ذرا بات سنیں، ذرا توجہ سے بات کریں. یہ جو انقلابات کے نقشے ہیں جب آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، جب آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو اگر آنکھیں کھل جائیں تو خوش قسمتی ہے، اور پھر بھی آنکھیں بند رہیں تو بد قسمتی ہے. تو ہمارے بزرگوں کے بزرگ، استادوں کے استاد بڑے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبند کے بڑے بزرگ سے، وہ ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں یارو. کوئی شعر میں کوئی سر ہو جائے گا اتفاق سامنے آگے بات. انقلابات جہاں، دنیا کے جو انقلابات ہیں، سمندروں کا ابلنا، پہاڑوں گرنا، بموں کا ابھرنا، جلدی جلدی حالات کا بدلنا، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں. دیکھو دیکھو، واعظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واعظ نصیحت کرنے والا. تو فرماتے ہیں یہ انقلابات سے بڑا واعظ کوئی نہیں. انقلابات جہاں واعظ رب، رب کی طرف سے واعظ کون ہے؟ انقلابات. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں. دیکھو ہر ایک سے، تو ہر ایک سے صدا آتی ہے، ہر کروڑ سے صدا آتی ہے. فافم 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 فافم، یعنی سمجھ جا کہ ہر انقلاب کیا رہا ہے تو سمجھ جا. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں یارو، ہر ترنم سے صدا آتی ہے فافم فافم. ہر انقلاب کی کروٹ کے ساتھ یہ سمجھو. لیکن شیطان ایک بات والے کانوں میں ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ بہت بری بات. کہتے ہیں کہ مصیبت کے لیے تو یہی تھے جن پر پہاڑ آ گرا. مصیبت کے لیے تو یہی تھے جنہیں آگ نے آ لیا، آگ لیا. ہمارے لیے تو نہیں. یہ جب جنازہ جا رہا ہے تو جنازے کو دیکھ کر کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں
کہ مرنے کے لیے یہ رکھا تھا جس کا جنازہ آ رہا ہے، ہم تو ہیں، ہوتا کہ یہ نہیں؟ یہ علامت کس بات کی؟ یہ شقاوت کی علامت ہے. تو سعادت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، سبحان اللہ. نیک بخت وہ ہے کہ مصیبت کسی پر آئے اور یہ جاگ پڑے. مصیبت کسی پر آئے اور یہ جاگ پڑے، وہ ہے سعید. شہید کا معنی سعادت والا. اس کا عکس کیا ہے کہ بدبخت وہ ہے کہ جو کہے کہ مرنے کے لیے یہی رکھا تھا، میں تو زندہ رہنے کے لیے ہوں. تو السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو نصیحت سے. تو اب انسان کو خطرات دکھائی دے رہے ہوں تو اب اندر کیا ہوتا کہ جب وہ خطرہ آئے گا دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی. نصیحت نہ پکڑنا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا رہتا ہے. قوموں کو قوموں سے بدلنا، قوموں کو قوموں سے بدلنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، ہے تو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں محمود سبکتگین کو یا کسی کا اور کا نام خواب میں کسی نے دیکھا، نہیں خواب میں یا کشف میں اس کی قبر کے پاس سے دیکھے اور قبر میں نظر کی تو دیکھا کہ سارا بدن جو ہے نا وہ تو مردہ ہے، لیکن آنکھیں پھیر رہی ہیں سر، جیسے زندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، اندر کو کہتے ہیں ڈیلا، کہتے ہیں ڈیلا، وہ یوں پھیر رہا ہے. کہ کیا کہ سارا جسم تو مردہ ہے لیکن چشمانش نگران است، آنکھیں پھر رہی ہیں، آنکھیں پھر رہی ہیں. یا کوئی بادشاہ بڑا مرا ہوا ہے تو سارا ساکن اور ٹھنڈا پڑ چکا لیکن آنکھیں پھر رہی ہیں، چشمانش آنکھیں گر رہی ہیں. کہ ملک کی بات دگراں، کہ وہ جس کی بادشاہی پر وہ ناز کرتے تھے ملک کی، وہاں اور ہیں، حکمران اور ہیں. تخت والوں کا پتہ دیتے ہیں تخت گور کے، تخت والوں کا پتہ دیتے ہیں تخت گور کے. نام ملتا ہے یہاں تک بعضاں کچھ بھی نہیں. تو ایران کے پرانے قبرستانوں میں وہ گئے، کہا کہ یہ کون پڑا؟ دارا. دارا یہ کون ہے؟ یہ شکو. یہ دارا پڑا ہے، یہ شکو پڑا ہے، اور یہ اسکندر رومی پڑا ہے. یہ نقشے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں؟ تو دنیا میں یہ نقشے بتا رہے ہیں. اور کہا یہ کہ جب قبرستانوں میں جاؤ تو اس کی علت ضروری یہ بیان پائی کہ تذکرکم الآخرہ اور کما قال النبی، کہ ان سے تمہیں یاد آ جائے گی کہ یہ تمہارے باری میں آنے والی ہے. تذکرکم الآخرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کیا تم بے خوف ہو گئے؟ کیا اب ایسی باتیں اللہ تعالیٰ پھر ظاہر نہیں کرے گا؟ ام امن تم، یا تم اس سے بھی امن میں آ گئے، یعنی تمہارے ڈر اٹھ گئے. آئیں یعیدکم فی تارۃ اخری، کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں. اور دریا سے بچنے والوں، دریا سے بچنے والوں، آئندہ کے لیے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ پھر خدا اس میں ڈال دے. یہ اس وقت تو بچ گئے تھے جب موجیں آئیں، جب طوفان اٹھ گیا، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. تو سچے خدا کو تم نے پکارا. اب کیا پھر نہیں؟ فرمایا ام امین تم، یا تم بالکل بے ڈر ہو گئے، این یعیدکم، کہ وہ پھر لے جائے تمہیں تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور ایسا ہو کہ تم پر ہوا کے ایسے جکڑ آئیں، فیغرقکم، پھر یغرقکم، یہ لفظ غرق سے، غرق ڈبا دینا، پھر وہ ڈبا دے. فیغرقکم، تو پھر ڈبا دے.
کسا بما کفرتم، اس کی ناشکری میں جو تم اب آ گئے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعہ، پھر تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی بات پوچھ کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو سواریاں دی، پھر البر والبحر، جنگلوں میں تم سواریوں پر جاتے ہو، سواریوں پر کاروں میں جاتے ہو، ٹرینیں بھی جنگلوں پر پہنچ گئی ہیں۔ حملناہم، ہم نے سواری دی ان کو، پھر البر جنگلوں میں، والبحر دریاؤں میں، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے رزق دی ان کو ستھری چیزوں سے، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو بڑھا دیا، علی کثیر ممن خلقنا، بہت سے اوروں پر جن کو ہم نے پیدا کیا بڑائی دے کر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن آئے گا جب ہم بلائیں گے ہر فریق کو ہم بلائیں گے بامامہم، ان کے سرداروں سے، ان کے سرداروں سے۔ یہاں سرداروں کا معنی جو ہے وہ انبیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں، انبیاء ہیں امتوں والے، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، امتوں والے جو ہیں وہ اور ہیں، امتوں والے۔ یہاں امام ان کو کہا جن کو تم نے امام بنا رکھا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بسانے کے لیے کچھ لوگوں کو تم نے امام بنا رکھا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن بلائیں گے ہر فریق کو بامامہم، ان کے سرداروں سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ان کے سرداروں سے۔ کئی لوگوں نے تو عقیدہ امامت جو ہے نا وہ اسے کہا کہ جی نبوت کے بعد ایک عقیدہ امامت ہے، اگر نہیں تو کون کہا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم؟ یہاں امامت کا وہ تصور نہیں، یہاں ترجمہ کرتے ہوئے بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے۔ تو یہاں سردار، ہر دور میں کچھ لوگ گمراہی کے امام ہوئے ہیں۔ میں کسی امام پر طنز نہیں کر رہا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے نا۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا سردار جو یہ تحریر چلانے والا ہے کہ قرآن کو ہی مانو حدیث کو نہ مانو، کوئی ایک شخص ہے یا دو، جو بھی ہوں، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو جتنے بھی حدیث کے منکرین ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں جب اٹھیں تو ان کے آگے کیا وہ نہیں ہوگا جس نے یہ تحریک چلائی ہے؟ تو سردار سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں اپنے وقت کا کوئی نہ کوئی فرعون ہوا ہے۔ فرعون کے بارے میں کہا کہ یکدم قومہ، اپنی قوم کے آگے آگے وہ بھی آئے گا سردار۔ فرعون کون ہے؟ فرعون کون ہے؟ سردار۔ منکرین حدیث کا جو بھی قائد ہے وہ آگے آئے گا۔ تو یہ آوازیں آ رہی ہیں چاروں طرف سے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے ہر طبقے کو اس کے سردار کے پاس۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو کوئی اس کا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے لکھا ہوا، ولا یظلمون فتیلا، اور یاد رکھو ہمارے ہاں ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب دھاگا بالکل معمولی جو ہوتی ہے نا، اور عجیب بات کہی
ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو کوئی رہا یہاں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہاں جو بھی اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کا یہ معنی جو ظاہر ہے نا کہ جو نابینا ہیں، آپ بڑے بڑے حافظ دیکھیں ہیں، حافظ قرآن پڑھنے والے نابینا ہیں، تو یہ کیا نابینا اٹھائے جائیں گے؟ نہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پہلے اس سے کہہ رہا کہ ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اب جو بیچارہ آنکھوں سے محروم ہو گیا، کہیں آگ لگی تھی محروم ہو گیا، یا پیدا ہوا محروم، ماں کے پیٹ کے میں ہی اس میں یہ کمزوری رہی، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن اب اگر آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہو تو یہ تو پھر انصاف نہیں نا۔ تو جب کہا گیا کہ دھاگے کے برابر بھی بے انصافی نہیں ہوگی، تو پھر اس کے بارے میں کہنا کہ اندھا جائے، تو یہاں اندھے سے مراد کیا ہے؟ یہاں اندھے سے مراد کیا ہے کہ جو حقیقت ہو اس کو نہ مانے، صداقت ہے اس کو نہ مانے، جو سچائی ہے اس کو نہ مانے، وہ ہے دل کا اندھا۔ تو معلوم ہوا کہ اندھوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اندھوں کو بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہے دل کا اندھا۔ یہاں کن کے بارے میں کہا؟ دل کا۔ بھائی اندھے دو قسم کے ہیں، ایک ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہے دل کا اندھا۔ اللہ تعالیٰ غرق رحمت فرمائے شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آمین۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کہتی ہے دیکھنے والے سارے، اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں، دیکھنے والے سارے، اندھا کوئی کوئی۔ مولانا فرماتے تھے دیکھنے والے سارے، اندھا کوئی کوئی۔ احمد علی کہتا ہے، خود اپنا نام دے کر اسے کہتے تھے کہ احمد علی کہتا ہے اندھے سارے بینا کوئی کوئی۔ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں انسانوں کی ہیں، انسانوں کی بڑی بڑی سوسائٹیاں ملیں گی، لیکن اندھے سارے بینا کوئی کوئی۔ تو مولانا حضرت لاہوری کا یہ جملہ بڑا لذیذ قسم کا کہ دنیا کہتی ہے دیکھنے والے سارے، اندھا کوئی کوئی۔ لوگوں یاد رکھو احمد علی کہتا ہے اندھے سارے بینا کوئی کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو فرمایا نا من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں اندھا ہوگا فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور وہ رستے سے دور پر جا پڑا، دور جا پڑا وہ۔ یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کی تصدیق جو میں نے بات کی، اس کی تصدیق قرآن ایک اور مقام پر کر دی۔ اللہ رحمت ہے، ذرا آج سنو کس مقام پر ہے، وہ تو آج مجھے یاد نہیں آ رہی کہاں ہے۔ تو فرمایا لا تعمل ابصار، اس کا معنی ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ بھائی آنکھیں، یہ جو اسپتالوں میں جو آنکھوں کے اسپتال بنے ہوئے ہیں، تو ان ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں یا نہیں، آنکھیں ہی ہوتی ہیں نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے اپن لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک اپنی پکار ہے نا، قرآن کی ایک اپنی آواز ہے۔ تو لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو قرآن پاک میں احسان
تصوف روحانیت کے مسائل بہت ہیں. اب یہ جو کہا کہ دل اندھے ہوتے ہیں، یہ تصوف کا مسئلہ ہے، یہ صوفیہ کرام کا مسئلہ ہے. تو صوفی درویش جو اللہ والے ہیں، نقشبندی سلسلے کے، چشتی سلسلے کے، قادری سلسلے کے، بڑے بڑے اونچے درجے کے خدا پرست جو ہیں وہ دنیا میں گزرے ہیں. ان کو کہتے ہیں درویشان راہ طریقت کی راہ میں چلنے والے. تو طریقت کی راہ میں چلنے والے ہیں، وہ ہیں باطن ان کا روشن ہے. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا باطن اتنا روشن تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کیا روشن خرد پیر خرد مند. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مسئلہ پوچھیں گیا اور کہا کہ آپ بتائیں اے روشن خرد جن کی اگر روشن ہے پیر خرد مند. ایک مسئلہ پوچھا تو یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، میں اب سے کہ میں کئی دفعہ وہ جواب پڑھا، لیکن جب بھی اس کو جواب کو پڑھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ آ گیا، یعنی دل کام جاتا ہے کہ یعقوب کی زبان سے بات نکلی، روشن خرد بوڑھے کی زبان سے بات نکلی، پیر خردمند سے بات نکلی. تو سادی کہتے ہیں کیسے پرسیر رضا گم کردہ فرزند، کیا روشن خرد پیر خرد مند. ہمیں ایک تو جو انہوں نے بتائی بات کئی دفعہ پڑھی، لیکن پھر بھی پڑھوں تو دل کام جاتا ہے. اسی میں پڑھتا کم ہوں، بولتا زیادہ مجھ سے لیکن پڑھتا کم ہوں. پڑھ کر پھر بولنا یہ نصیب نہیں ہوتا نا. پڑھ کر بولنا کسی کا نصیب ہے. ہم جب پڑھیں تو آگے پھر بولنا آتا ہی نہیں، زبان چپ رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی آیت پر من کانا فی یاد عامہ، جو لوگ ظاہر پرست کہتے ہیں کہ درویشی کا کوئی سلسلہ نہیں، اللہ والوں کا کوئی سلسلہ نہیں، ولیوں کا کوئی سلسلہ نہیں، وہ اس آیت کا مطلب بتائیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو یہاں کا اندھا وہاں بھی اندھا. اب اس اندھے سے وہ مراد آنکھوں والے تو ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے خود اس کی حقیقت بیان کر دی، لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، دل اندھے ہوتے ہیں. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا جو ارشاد ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر وقت میں مثال دوں، مثال ہے تاجروں کی منڈی ہے، تو وہاں تاجر بیٹھے اپنے انتظار کر رہے ہیں، اور ایک تاجر کہتا ہے کہ بھئی ادھار لے لو ادھار اور اپنا کام چلاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں ادھار لے لوں پر دوں گا کہاں سے، اور پھر کون دیتا ہے. یعنی اب یہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں، اور پھر کون دیتا. تو اسے ایک نے کہہ دیا تو انہوں نے پھر یہ نہیں سوچنا کہ غلط کہہ رہے صحیح. وہ کیا کہے گا، ہاں بھائی اب ساری کرنا چاہوں. لیکن ان کو اگر یہ پتا ہو کہ جس طرح تم اکٹھے تاجر مل کر کہتے ہو چلو ساری کرتے ہم بھی کریں، اگر اس کو ذرا دھیان کر لیں کہ قبر میں سب اکٹھے جانا ہے کیا اکیلے، تو اللہ نے فرمایا جس طرح دنیا میں تم آئے تھے اکیلے، ماں کے جب بچہ ہوا تھا تو اکیلا ہی تھا نا. تو جس طرح اکیلے آئے تھے اکیلے ہی جاؤ گے. جب یہ ہو
تو آدمی مارکیٹ میں جو کہنے والا سب کرتے ہیں وہ ان باتوں میں آئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگ بھی تاجر اچھی نیت سے جنہوں نے کاروبار شروع کیا وہ اگر مارے گئے تجارت میں تو جھوٹے وعدوں پر کہ ادھار دینے والوں نے ادھار لینے والوں نے وقت پر نہیں دیا تو اچھی تجارتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہے نا. جو لوگ تاجر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ تاجر مسلمان تجارت میں مار نہیں کھاتا. تجارت پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. لیکن تاجر دیانتدار ہونے کے باوجود جو مار کھا گیا تو کن سے کھا گیا؟ جن کا بھائی ادھار لینا ہے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون سنتا ہے کہانی میری؟ کون سنتا ہے کہانی میری اور وہی زبانی میری؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کرم فرمائے اور دلوں کو روشن کر دے. دلوں کو روشن کر دے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کا اگر اضافہ کر لیں آپ تو اپنے لفظوں میں مانگتے نا لیکن یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے. آنکھوں کی روشن کرنے کے لیے تو آپ نے کئی دفعہ دعا کی بھی ہوگی کرائی بھی ہوگی. ایک ساتھی جا رہا تھا آنکھوں کے آپریشن کے لیے اسپتال تو کہتے تھے میں آنکھوں جا رہا ہوں دعا کریں تو آنکھوں کے لیے تو دعا کرائی. آج بھی مجھے ایسی دعا کا موقع ملا آنکھوں کی لیکن اپنی طرف سے ایک ایڈ کرے آپ درس میں جب آتے ہیں اور کچھ باتیں آپ نے سنی تو ایک اضافہ کریں کیا یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے دلوں کو روشنی دے دے. تو دنیا بالکل تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے. تباہی کے کنارے کوئی بھی جھونکا آ کر انقلابات جہاں واحد رب ہیں دیکھو ہر تغیر ہر تبدیلی سے ہر کروٹ سے ہر تغیر سے صدا آتی ہے فام سمجھ جاؤ یا اللہ سمجھ کو روشن فرما. یا اللہ سمجھ کو روشن فرما. یا اللہ جن کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں اس زنگ کو اتار دے. اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما جس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دونوں کو پردہ فرما. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا یا شافی الامراض یا شافی الامراض. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک وقتنا الخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خداوند لا بگردانی بلارا خداوند لا بگردانی بلارا نگاہ داری دے امراض ہمارا. باقی آندو گیسوئے محمد باقی آندو گیسوئے محمد زبوں کردان زبردستان ہمارا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.